اللہ جل جلالہ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات و اخلاق کو گویا جمع کرنے کا امر دیا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفائی، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی وعدے کی سچائی، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ظن، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی برداشت، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا رجوع الی اللہ، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاص، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زہد، دنیا سے برغبتی کو اپنے اندر جمع کر لو۔ الغرض او صفات محمودہ جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں پردن موجود تھے، اور سب کی سب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات واحد میں جمع ہو گئے۔ لکل نبأ فی الانام فضیلۃ وجملتها مجموعۃ لمحمد، مخلوق میں ہر نبی کو کوئی نہ کوئی فضیلت حاصل ہے، اور وہ تمام فضائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ حسن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، دم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ید بیدا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ ایک بدو درباری نبوت میں مرد گول کو لے کر آیا اور کہا کہ اگر یہ آپ کی نبی ہونے کی گواہی دے دے تو نبی مان لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ضبو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے گو بولی لبیک و سعدیک یا زینا ما ومن فی یوم القیامہ۔ گو بولی میں حاضر ہوں اور آپ کی تابعدار ہوں، اے قیامت کے دن آنے والوں کی زینت کا سبب۔ پھر سوال کیا من تعبد، پھر سوال کیا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ گو نے جواب دیا آسمان میں جس کا عرش ہے، اور زمین میں جس کی بادشاہت ہے، اور سمندر میں جس کا راستہ ہے، اور جنت میں جس کی رحمت ہے، اور جہنم میں جس کا عذاب ہے، اس کی عبادت کرتا ہوں۔ من انا، دوسرا سوال کیا میں کون ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ من انا، جواب عرض آپ عالمین کے رب کے رسول اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ختم کرنے والا ہے۔ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کامیاب ہو گیا جس نے آپ کی تصدیق کی اور ناکام ہوا جس نے آپ کی تکذیب کی۔ اعرابی نے کہا میں اس کے بعد کسی کی تابعداری نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم میں آپ کے پاس آیا اس حال میں کہ زمین میں آپ سے زیادہ مجھے کوئی مبغوض نہیں تھا، اور آج آپ مجھے اپنے والدین اور اپنے جان سے زیادہ محبوب ہے، اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں ظاہر و باطن سے، اور پوشیدہ اور علانیہ طور پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ستونوں میں سے کھجور کے تنے پر سہارا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے اور وہ کھجور کا تنا رونے لگا جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے۔ قریب تھا کہ وہ تنا پٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اس کو گلا لگا لیا۔ وہ تنا اس بچے کے رونے کی طرح رو رہا تھا جس کو چپ کرایا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ وہ ٹھہر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تنا اس ذکر کی وجہ سے رویا جو وہ سنا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن کی زبانی،
آپ کے چہرے کا ذکر، والضحا زلفوں کا ذکر، واللیل سینے کا ذکر، الم نشرح لک صدرک دانتوں کا ذکر، یاسین زبان کا ذکر، لا تحرک به لسانک لتعجل به زمانہ، والعصر شہر، لا اقسم بهذا البلد اخلاق انک لعلی خلق عظیم، رحمت للعالمین کردار، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، عظمت انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، صداقت کا ذکر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، شفقت کا ذکر، لعلک باخع نفسک الا يكونوا مؤمنین، آنکھ کا ذکر، ما زاغ البصر لا تمدن عینیک، جبین والقمر، کملی کا ذکر، یا ایها المزمل، کمبل کا ذکر، یا ایها المدثر، ہاتھ گردن کا ذکر، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، کفڑے کا ذکر، وثیابک بطہر، پشت، الذی انقض ظہرک، خاموشی کا ذکر، لا تحرک به لسانک، دل کا ذکر، نزل به الروح الامین علی قلبک، گفتار بولنے کا ذکر، وما ينطق عن الهوى، نہر کوثر کا ذکر، ان اعطیناک الکوثر، غار کا ذکر، اذ ہما فی الغار، دن کا ذکر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، رات کا ذکر، قم اللیل الا قلیلا، یار کا ذکر، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یہ واحد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے جس کو قرآن نے صحابی کہہ کر پکارا۔ بود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی آواز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایام جاہلیت میں اپنے بتوں کے پاس تھا، ایک شخص نے آ کر بت پر نظر و نیاز کے لیے گائے ذبح کی تو اس بت سے یہ آواز اس قدر بلند ہوئی کہ سب نے سنی اور کہتا تھا، اے جلیح، اے گنجا آدمی، کامیابی والا معاملہ ظاہر ہو گیا۔ ایک آدمی بکا کر کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آواز کو سن کر لوگ بھاگ گئے، مگر میں وہیں بیٹھا رہا تاکہ اس آواز کی حقیقت معلوم ہو۔ دوبارہ سے بارہ پھر بلند ہوئی آواز۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ اتنے میں لوگوں نے مجھے یہ خبر دی کہ یہاں ایک پیغمبر ظاہر ہوئے ہیں اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین فرماتے ہیں۔ حضرت ابو رجاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ بعثت سے قبل میں آپ نے گھر والوں کی بکریاں چراتا اور ان کی ضروری کام پورے کرتا تھا۔ جب آپ کی بعثت ہوئی تو ہم سب اپنی قبیلے سمیت باغ نکلے۔ ایک بیابان میں ہمیں شام ہو گئی۔ ہمارے قبیلے کے سردار کا یہ طریقہ تھا کہ قیام اور پڑاؤ ڈالنے کے وقت یوں کہتا کہ ہم اس جنگل کے سردار کی پناہ پکڑتے ہیں۔ چنانچہ حسب معمول ایسا ہی کیا۔ غیب سے آواز آئی، آپ اس پناہ کا راستہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہی ہے۔ چنانچہ ہم واپس آ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت سواد بن قارب کا واقعہ نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں ایک جن میرا دوست تھا، آئندہ کی خبریں مجھے بتایا کرتا تھا۔ میں لوگوں کو وہ خبریں بتاتا جن سے خوب چڑھاوے اور نذرانے آتے تھے۔ ایک رات اس نے میرے خواب میں آ کر کہا کہ اٹھ، ہوشیار ہو جا، اگر کچھ شعور ہے تو بیدار ہو جا، ایک پیغمبر لوئی بن غالب کی نسل سے پیدا ہو گیا ہے۔ پھر اس نے یہ چند اشعار پڑھے، عجبت الجن و ارہاسہا وشدہن العیسیٰ باخلاصہا تہوی الی مکۃ تبغی الہدی ما مومنوہا مثل ارجاسہا فانفضا الی صفۃ من ہاشم واسم بعینیک الی رأسہا۔ میں نے جنوں سے اور ان کی بے قراری سے تعجب کیا اور مجھے تعجب ہوا جنوں کی اونٹوں پر لکڑیوں کی کسنے سے۔ وہ جن مکہ کی طرف جا رہے ہیں، ہدایت کو تلاش کرتے ہوئے جنوں میں ایمان لانے والے بے ایمان جنوں کی طرح نہیں ہے۔ لہذا تو بنی ہاشم کی برگزیدہ شخص کے پاس جا اور اپنی نگاہوں کو بنی ہاشم کے سردار کی طرف اٹھ کر دیکھ۔ 3 رات برابر مجھے یہ معاملہ پیش آیا۔ آخر میں مکہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرب اسلام ہوا۔